صرف عبادت کا نام اسلام نہیں ہے. آپ نے نماز بہترین پڑھ لی, نماز پڑھنے والا ہی دھوکےدار نظر آ رہا ہے. بہترین آپ نے روزہ رکھ لیا اور لمبی تسبیح لے کر اور لمبا امامہ پہن کر آپ چل رہے ہیں, اور آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اور آپ کی ذات سے گھر والے پریشان ہیں, آپ کی ذات سے ماں باپ پریشان ہیں, آپ کی ذات سے بیوی بچے پریشان ہیں, آپ کی ذات سے فیملیز پریشان ہیں, آپ کی ذات سے خاندان پریشان ہے. آپ کا اسلام کا کوئی فائدہ نہیں, آپ اسلام میں مکمل داخل نہیں. قرآن کو کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہنے کی؟ قرآن کسی کافروں سے کہہ رہا ہے؟ قرآن مسلمانوں سے کہہ رہا ہے ایمان لائو, آپ ایمان میں داخل ہو. ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مومن گھرانے میں ہمیں پیدا فرمایا, اسلام گھرانے میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ تیرا شکر ہے. اللہ چاہے تو یہ اسلام کو چھین سکتا ہے ہم سے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, مومن گھرانے میں پیدا ہونا یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے, یہاں نماز ہو, یہاں بہترین داڑھی ہو, یہاں بہترین ٹوپی ہو, یہاں بہترین امامہ ہو, یہاں بہترین روزہ ہو, لیکن ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, یہ زندگی کا محور نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام اسے نہیں کہتے ہیں, یہ اسلام کے نام پر دھبا ہے جو اس لوگوں کے دلوں میں ہم اسلام کی شبیہ کو داغدار کرنا چاہ رہے ہیں. مولانا عیسیٰ بند الہی نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں عیسیٰ بند الہی آفیشیل. ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم, 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 صدق اللہ العظیم. قرآن کی صداقت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. بار بار اس صدق اللہ العظیم کا پڑھنے کا مقصد میرا یہی ہوتا ہے, قرآن کی حقانیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم, وصدق رسولہ النبی الکریم, وصدق رسولہ النبی الکریم, ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. واجب الاحترام, قابل تکریم بزرگان محترم, زندگی بہت قیمتی چیز ہے. انسان بیمار ہوتا ہے تو تھک جایا کرتا ہے. بیماری جب انسان کے جسم پر آتی ہے تو انسان کو سونا بھی نہیں اچھا لگتا ہے, بیٹھنا بھی نہیں اچھا لگتا ہے, کسی جگہ جانا بھی نہیں اچھا لگتا ہے. زندگی کتنی قیمتی چیز ہے. جو بیمار ہوتا ہے اسے پوچھے کہ زندگی کی قیمت کیا چیز ہے. ایسے ایسے افرادوں سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کر دو, اتنے سالوں سے میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں. تو یہ اس بات پر دال ہے کہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے. اگر زندگی میں صحت ہے تو زندگی کامیاب ہے,
زندگی میں صحت نہیں، وہ زندگی انسان کی تھکی بری ہے، زندگی میں کامیابی نہیں ہے۔ صحت بہت بڑی چیز ہے۔ آنکھ والوں کے پاس آنکھ نہیں، وہ پریشان ہے۔ زبان والے کے پاس زبان نہیں، وہ تھکا ہوا نظر آتا ہے۔ زبان میں اگر بیماری ہے تو تھکا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سے افراد وہ ملتے ہیں کہ جس کے منہ میں چھالے ہی چھالے رہتے ہیں، وہ زندگی میں تھکے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت کیا بتائیں، جہاں بھی جاتے جہاں بھی بیٹھتے ہیں اتنے چھالے منہ میں ہوتے ہیں کہ زندگی تھکی ہوئی نظر آتی۔ کوئی پیٹ سے پریشان ہے، کوئی سینے سے پریشان ہے، کوئی ہاتھ سے پریشان ہے، کوئی پیر سے پریشان ہے، زندگی اس کی تھکی بری لگتی ہے۔ ایک تو ہے کہ جسم کے اوپر بیماری ہے، انسان بھی پریشان ہے۔ ایک وہ بیماری جو حالات کے اعتبار سے، کاروبار سے کوئی انسان پریشان ہے، زندگی اس کی تھکی ہوئی معلوم ہو رہی۔ روپیوں کے اعتبار سے پریشان ہے، زندگی تھکی ہوئی اس کی نظر آ رہی ہے۔ زندگی اندر سے تھک چکی ہے، وہ انسان پریشان نظر آتا ہے۔ گھر کے اعتبار سے پریشان ہے، اس لیے عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے کہ جس کو گھر چلاتے آ گیا اس کی زندگی بھی بہت سکون بھری ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا جب گھر میں داخل ہونا ہو اور گھر میں اگر ماں باپ کی سختی بار بار وہ سنتا رہے، بیوی کی سختی بار بار سنتا رہے، بچوں کے ساتھ بار بار وہ پریشان رہے، تو مسجد میں آ کر نماز کے لیے بھی کھڑا ہوگا تو اس کا ذہن وہیں لگا ہوگا، پتہ ہے زندگی تھکی ہوئی ہے۔ تو انسان جو تھکا ہوا ہوتا ہے نا، اسے کاروبار میں بھی مزہ نہیں آتا۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ گھر کو لے کر کس طرح چلنا ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ہمارے احباب تو اس کو بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم ہے کہ گھر کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنا کمال ہے، لیکن شادی کے بعد گھر کو اور فیملیز کو لے کر کس طرح چلنا ہے، محبت کیسے دینا ہے، پیار کس طرح دینا ہے، بچوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے، بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، بچیوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، فیملیز کی تربیت کیسی کرنی ہے، عورتوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، معاشرے کو لے کر کس طرح چلنا ہے، خاندان کو لے کر چلنا کس طرح ہے، علاقے والوں کو لے کر چلنا کس طرح ہے، گھر کے احباب کے ذریعے علاقے والوں کے ساتھ کس طرح محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، محبت کس طرح دینا ہے، سامنے والے اگر ہمیں محبت دے تو ہمیں کس طرح کا پیار دینا ہے، یہ ساری چیز بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم، ہمارے علاقے کے افراد، مسلمان کا حال یہ ہے کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو یہ خوش ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو بس کافی ہے کہ ہم لوگ مومن ہیں تو کافی، ہم ایمان لے کر آئے، ابھی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اسی پر کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان میں تو ہے، آپ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ذرا زور سے بولو، آپ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں اللہ ایک ہے؟ مانتے ہیں نا، ہر شخص مانتا ہے۔ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کہتا ہے انہی لوگوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، تم مجھے مانتے ہو نا کہ میں اکیلا ہوں، میرے پر ہی تم نے ایمان لایا ہے، آمنو ایمان تم نے مجھ پر لایا ہے، لیکن تم ابھی تک کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ معاشرے میں رہنا اس کو بھی سیکھنا ہے، علاقے میں رہنا اس کو بھی سیکھنا ہے، گھر میں رہنا اس کو بھی سیکھنا ہے، مسجد میں آ کر لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس کو بھی سیکھنا ہے، مسجد میں کس طرح بیٹھنا اس کو بھی سیکھنا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، صرف عبادت کر لینا یہ کمال نہیں ہے، ہر چیز سیکھا جائے کہ زندگی کا کام اس طرح ہو کہ لوگ ہمارے ذریعے سکون حاصل کریں۔ اگر ہماری ذات سے لوگوں کو سکون مل رہا ہے تو یاد رکھنا یہ ہمارے زندگی کا محور کامیاب محور ہے، ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صرف عبادت کا نام اسلام نہیں ہے۔ آپ نے نماز بہترین پڑھ لی، نماز پڑھنے والا ہی دھوکے دار نظر آ رہا ہے۔ بہترین آپ نے روزہ رکھ لیا،
اور لمبی تسبیح لے کر اور لمبا امامہ پہن کر آپ چل رہے ہیں اور آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ کی ذات سے گھر والے پریشان ہیں, آپ کی ذات سے ماں باپ پریشان ہیں, آپ کی ذات سے بیوی بچے پریشان ہیں, آپ کے ذات سے فیملیز پریشان ہیں, آپ کے ذات سے خاندان پریشان ہے, آپ کا اسلام کا کوئی فائدہ نہیں, آپ اسلام میں مکمل داخل نہیں. قرآن کو کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہنے کی؟ قرآن کسی کافروں سے کہہ رہا ہے, قرآن کافروں سے کہہ رہا ہے. بھئی آپ کی توجہ ہے نا, قرآن کافروں سے کہہ رہا ہے, قرآن کافروں سے نہیں کہہ رہا ہے, قرآن مسلمانوں سے کہہ رہا ہے اور مومنون سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان لائے ہو, آپ ایمان میں داخل ہو. ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مومن گھرانے میں ہمیں پیدا فرمایا, اسلام گھرانے میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ تیرا شکر ہے. اللہ چاہے تو یہ اسلام کو چھین سکتا ہے ہم سے, لیکن یاد رکھو مسلمانوں, مومن گھرانے میں پیدا ہونا یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے, یہاں نماز ہو, یہاں بہترین داڑھی ہو, یہاں بہترین ٹوپی ہو, یہاں بہترین امامہ ہو, یہاں بہترین روزہ ہو, لیکن ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, یہ زندگی کا محور نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام اسے نہیں کہتے ہیں, یہ اسلام کے نام پر دھبا ہے جو اس لوگوں کے دلوں میں ہم اسلام کی شبیہ کو داغدار کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ پریشان ہیں, غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہے, کس مسلمان سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے. یہ وہ مسلمان ہے جس مسلمان کو دیکھ کر غیر بھی ہمارے اسلام سے, اسلام کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اے مسلمانوں, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے, اسلام اس کا نام ہے کہ جس کی ذات کی وجہ سے لوگوں کو سکون ملتا نظر آ جائے. کیا ہماری ذات سے لوگوں کو سکون ہے؟ کیا ہمارے گھر میں سکون ہے؟ کیا ہمارے بیوی بچے پریشان نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے گھر کے افراد پریشان نہیں ہوتے؟ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے. میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر میں داخل ہونے کے بعد میری بیوی مجھ سے خوش ہوتی ہے کہ نہیں خوش ہوتی ہے, ان کو پیار ملتا ہے کہ نہیں پیار ملتا ہے. ہماری زبان کھلتی ہے تو کیا زبان کھلنے کے بعد اس کا دل تو نہیں ٹوٹتا ہے, اس کے دل کے اندر خوشی ہوتی ہے کہ محبت ملتی ہے کہ پیار ملتا ہے کہ یا اس کے دل میں عداوت آتی ہے. اگر گھر میں جاتا ہے, گھر میں جانے کے بعد بیوی خوش ہوتی ہے, گھر میں جانے کے بعد بچے خوش ہوتے ہیں کہ ابو آئے ہیں اور ابو کے ذریعے ہم کو سیکھنے کا موقع ملے, اور بچے دوڑ کر جائیں, ابو ہمیں کچھ دین کی باتیں بتاؤ, ابو ہمیں زندگی کے بارے میں بتاؤ. اس لیے کہ جب میں اسکول جاتی ہوں یا اسکول جاتا ہوں, میں جب اپنے اخلاق کو اچھے بتاتا ہوں, نبی کی سیرت بتاتا ہوں, نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارتا ہوں, میں جب سچ بولتا ہوں تو میرے ساتھی مجھے کہتے ہیں, میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ تم اتنا سچ کہاں سے سیکھے ہو. تو یہاں پر کہنے والا کہے کہ میں نے اپنے باپ سے سیکھا. اور کیا سیکھا کہ انہوں نے, میرے باپ نے بتایا کہ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ننھے منھے بچے تھے, بچے کے اندر ماں نے گھر سے نکالا, اور ماں نے گھر سے نکال کر کیا کہا تھا کہ بیٹا میں نے تیرے بازو کے اندر میں نے رقم تو سی دیا ہے, اس رقم کی تو حفاظت کرنا. پھر نکلتے ہوئے باس ایک بچے سے کہہ دیا تھا, بیٹے سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. لیکن بچہ جب قافلے میں نکلا, ڈاکو نے جب حملہ کیا اور سب کی رقموں کو لے لیا, اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے تیرے پاس کوئی رقم تو نہیں ہے؟ تو کہا ہاں میرے پاس رقم ہے, اور وہ رقم نکال کر دے دیا. اللہ اکبر کبیرہ, جیسے ہی رقم نکال کر دیا, سبحان اللہ, رقم نکال کر دینا تھا, وہ جب سارے وہ ڈاکوؤں نے اپنے سردار کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ دیکھو تو عجیب بچہ ہے. کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ بھلے اس کے بازو میں سلا ہوا تھا, ضرورت تھی وہ چھپا دیتا, وہ جھوٹ بول دیتا تو ہمیں معلوم نہ ہوتا, لیکن اس نے سچ بتلا دیا. تو کہا کہ کیا وجوہات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ, جیسے ہی بچے نے وجوہات بتائی کہ میری ماں نے کہا تھا کہ سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, میں میری ماں کے اوپر وفاداری کر کے چلا آیا ہوں. جیسے یہ کہنا تھا, وہ ڈاکو کی چیخ نکل آئی, اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور کہا کہ جس کی ماں کے بات پر وہ بچہ وفاداری کرتا ہو, میں رب کا غلام ہوں, رب سے وفاداری نہ کروں, ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ لوگوں سے کہا میں نے کلمہ پڑھا, تم بھی کلمہ پڑھو, آج سے زندگی بدلتے. اسلام اسے کہتے ہیں, اے مسلمانوں, اسلام اسے نہیں کہتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو. یہ اسلام نہیں ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو پریشانی ہو. یہ اسلام نہیں کہ ہماری ذات سے لوگوں کو دھوکا ہو. یہ اسلام نہیں کہ ہمارے معاملات خراب ہو. یہ اسلام نہیں کہ تجارت میں دھوکا دیا جاتا ہو. یہ اسلام نہیں کہ جھوٹ بول کر مال بیچا جاتا ہو. یہ اسلام نہیں کہ کسی کی زندگی تباہ ہوتی ہو. یہ اسلام نہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہو, بیوی ہم سے پریشان ہو, بچے ہم سے پریشان ہو, گھر کے افراد پریشان ہو. یہ اسلام نہیں, تباہی ہے.
मुसलमानों, इस्लाम को क्या समझा है? इस्लाम सिर्फ नमाज का नाम है, इस्लाम सिर्फ रोजे का नाम है, इस्लाम सिर्फ तस्बीह का नाम है, इस्लाम सिर्फ अमामे का नाम है। इस्लाम सिर्फ अमामे का नाम नहीं है। अमामा पहनकर धोखा देता है, ये शैतान नुमा इंसान चल रहा है। ये शैतान नुमा इंसान है जो जिंदगी को तबाह कर रहा है। इस धरती पर चलता है, लोगों को धोखा देता है। इस धरती पर चलता है, बीवी को परेशान करता है। इस धरती पर चलता है, बच्चे को परेशान करता है। इस धरती पर चलता है, जिंदगी को तबाह करता है। ये जिंदगी है? कोई जिंदगी का क्या फायदा है? मुसलमानों, आज दर्द दिल आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक दिल की आह है, एक दिल की सदा है, एक दिल की उमंग है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। काश के कोई मेरी सदा सुन ले, काश के आपके दिल में कुछ बात उतर जाए। इस धरती पर रहे, धरती को सुकून मिल जाए। इस जमीन पर चले तो जमीन खुश हो जाए। इस जमीन पर चले, चूटी मकोड़े कहे कि ये कौन जा रहा है? मुसलमान जा रहा है जिसकी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती है। दुकान में घुसे, धोखा दे, ये मुसलमान है। तिजारत करे, धोखा दे, मुसलमान है। तिजारत करे, डंडी मारे, मुसलमान है। जमीन हड़प करे, मुसलमान है। बहन का हक खा जाए, मुसलमान है। ब्याज पर रकम ले, मुसलमान है। बीवी परेशान हो, घर में शिकायत करती फिरते हो, मुसलमान है। बच्चों की सही तरबियत ना करे, मुसलमान है। मुआशरे को तबाह करे, मुसलमान है। भाई बहनों को परेशान करे, मुसलमान है। मां खुश ना हो, ये मुसलमान है। ये मुसलमान नहीं। इस्लाम क्या है? इस्लाम को समझने की जरूरत है, जिंदगी को समझाना। बात की शुरुआत मैंने इसी से की है कि जब जिस्म के ऊपर फोड़ा हो जाए तो हमें तकलीफ होती है, आंख तकलीफ हो तो हमें तकलीफ होती है, कान में दर्द हो तो हमें तकलीफ होती है। अरे लोगों, जब हमारे ऊपर बीमारी आए, 10-10 साल तक बीमारी अगर हमारी जात पर है, जो लोगों को देखा है बिस्तर पर पड़े हैं, जो लोगों को देखा आंख से नाबीना है, वो लोगों से दुआ करवाते फिरते हैं, हजरत दुआ कर दो कि हमारी ये बीमारी दूर हो जाए। वो बीमारी की दुआ करते फिरते हैं, लेकिन हमारी जात में इतनी सारी बीमारियां हैं कि जिससे लोगों को तकलीफ हो, उसके लिए कोई इंसान मेहनत करता हुआ नजर नहीं आता। डॉक्टरों के पास तो दौड़ लगा रहे हैं, डॉक्टर जी ये मेरी बीमारी कैसी दूर हो जाए? आंख में तकलीफ है, मुंह में छाले बार बार होते रहते, डॉक्टर जी तकलीफ दूर करें। और जब हाल हमारा अपनी जाती जिंदगी का हाल खराब है, किसी अल्लाह वालों के पास दौड़कर जा रहे हैं? नहीं, हमें जरूरत नहीं है। यहां डॉक्टर के पास दौड़कर जाएंगे, यहां डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई इंसान वो नजर नहीं आता है जो दौड़ कर जाए और सीखे, इस्लाम को सीखे, इस्लामी जिंदगी को सीखे कि हमारी जात से लोगों को आसानी कैसे मैसर हो जाए। हदीस पाक में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूं। मोहब्बत दिल में आ जाना चाहिए। नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? यस्सिरू वला तुअस्सिरू, तुम आसानी पैदा करो, तुम किसी को तकलीफ ना दो। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, तुम आसानी पैदा करो, किसी के लिए तंगी ना पैदा करो। आज का मुसलमान जहां चलता है लोगों को तंगी पैदा करता है। आज का मुसलमान जहां जाता है लोगों के लिए तंगी खड़ा कर देता है। घर में दाखिल होता है, घर वाले कहते हैं कि जीना भूत दाखिल हुआ है, कि बस आए और दाखिल होने के बाद घर वाले परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चे छुपते फिर रहे, अब्बा है क्या हो गया, कौन दाखिल हुआ? लगता है कि बिल क्लिंटन ने हमला कर दिया है। बाप इस तरह भेड़िया बन के दाखिल होता है, बच्चे इधर भाग रहे हैं, मां भाग रही, औरतें भाग रही है कि कैसा फर्द दाखिल हुआ। अचानक के वो लगी है खाने में जल्दी जल्दी, थोड़ी देर हो जाएगी, ये लात मारेगा और खाने को उठाकर फेंक देगा। इतना बेशर्म है कि इसको खाने का भी अदब नहीं है। ये मुसलमान है कि मुसलमान के नाम पर भेड़िया बन के चल रहा है। कारोबार में दाखिल होता है, नौकरों के साथ ऐसी हरकतें करता है, नौकरों को लात मारता है, लगता है कि जिन्नात और भेड़िया दाखिल हुआ है। मस्जिद में दाखिल होता है, इमामों को ऐसी जुबान इस्तेमाल करता है, दिल तोड़ के रखता है, लगता है कि भेड़िया दाखिल हुआ है। इलाके के अंदर रहता इस तरह है, लोगों की जिंदगी को तबाह करता है, लगता है कि भेड़िया दाखिल हुआ है। इंसान नहीं है, इंसान तो वो होते हैं जो मोहब्बत पेश करते हैं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया? कुरान जो कहता है ना, कुरान कहता है वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक,
नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने क्या कहा कि अल्लाह के रसूल के बारे में कहा, अल्लाह आप सख्त दिल नहीं हो, अगर आप सख्त दिल होते तो आपके इर्द गिर्द लोग जमा नहीं होते, आपका दिल तो नरम है, आप मोहब्बत पेश करने वाले हैं, आपके इस मोहब्बत की वजह से लोग आपके करीब जुड़ते हैं। आज देखो लोग दूर से देखकर तमाशा बन के रह जाते हैं, लोगों के दिल में मोहब्बत नहीं है। इंसानियत आज हमारी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। मुसलमानों ऐसी इंसानियत पैदा करो, ऐसी इंसानियत के गैर भी देखकर इस्लाम कबूल करे कि देखो तो मुसलमान को, इनको देखो, ये लोगों का हक अदा करते हैं, लोगों का माल नहीं छीनते हैं, लोगों के साथ गलत हरकत ही नहीं करते। जामा मस्जिद के अंदर एक फकीर खड़ा था। अचानक एक अंग्रेज, ईसाई अंग्रेज आया। वो फकीर मांग रहा था कि अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। फकीर था, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। ईसाई ने अपना बटुआ निकाला, अंदर से कुछ रुपए निकाल कर उसको दे दिया। अंग्रेज था, जैसे ही बटुआ जेब में रखने गया उसका बटुआ गिर गया और वो निकल गया। थोड़ी देर के बाद फकीर की नजर पड़ गई कि ये बटुआ तो उसी ने निकाला था और उसी का बटुआ गिरा है, उसने उठा लिया, उसमें कई लाखों रुपए अंदर पड़े थे। वहां से तो वो चला गया, उसने तलाश किया लेकिन वो मिला नहीं। अंग्रेज एक हफ्ते या एक महीने के बाद फिर दोबारा वहां पर लौटा जामा मस्जिद को देखने के लिए। जैसे ही वहां दाखिल हुआ तो उसने, उसके पास एक शख्स दौड़ते हुए आया और कहा कि मैं फकीर हूं, कि तुमने पहले मुझे जो रुपया दिया था मैं वही शख्स हूं। बोला अच्छा, बोले तुम्हारा बटुआ गिरा हुआ था, मैं वो बटुआ लेकर आया हूं, तुम्हें लाकर दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हारी रकम इसके अंदर है। तो उसने कहा कि तुम तो फकीर हो, तुम तो मोहताज हो, तुमको रुपए की जरूरत हो, रकम की जरूरत होगी, आप इसको बटुआ को ले लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, तुम्हारा काम बन जाता। तो उसने ये भी बात कही कि मैं मानता हूं कि मैं बहुत तलाश किया, मुझे बटुआ नहीं मिला, अगर तू रख लेता तो मुझे क्या मालूम होता। उस फकीर ने अजीब बात कही थी। मुसलमानों दर्द दिल के साथ सुनो, उस फकीर ने कहा कि मैं मुसलमान और तुम ईसाई हो, मैं आपका बटुआ अगर अपने जेब में रख लेता तो कल कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे मोहम्मद को पकड़ कर कहे कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती का बटुआ चुराया है, आज मुझे हिसाब दे दो, और मेरे मोहम्मद को कहीं तकलीफ ना हो जाए। इस खतरे की वजह से मैं बटुआ उठा कर दे रहा हूं कि मेरे मोहम्मद को वहां तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान क्या कल मोहम्मद को जवाब दे सकते हैं? बीवी को थका कर अल्लाह को जवाब दे सकते हैं, मोहम्मद को जवाब दे सकते हैं? बच्चों को थकाकर बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर अल्लाह को जवाब दे सकते हैं? क्या नौकरों का हक खाकर अल्लाह को जवाब दे सकते हैं? तिजारत में डंडी मारकर अल्लाह को जवाब दे सकते हैं? माल मिलाकर अल्लाह को जवाब दे सकते हैं? तिजारत में बरकतें होगी ना, देने वाली, माल देने वाली, बरकत देने वाली जात अल्लाह की है। उस्मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम लुटाया करते थे, अल्लाह बढ़ा दिया करता था। आज मुसलमानों को लुटाते नहीं आता है, दिल भी बखील बन चुका है मुसलमानों का। बखीलों के बारे में तो हदीस में है ना कि जन्नत का वो हकदार भी नहीं। तंग हो चुका दिल, तंग हो चुका मुसलमानों का, नहीं निकलता है, नहीं करते हैं, नहीं, इंसानियत खत्म हो चुकी है, इस्लाम मिट चुका है। इसीलिए कुरान की आयत पढ़िए। आज एक एक के दिल पर चोट लगाना चाहता हूं, एक एक के दिल पर चोट लगाना चाहता हूं, एक एक के दिल पर मोर लगाना चाहता हूं, एक दर्द पेश करना चाहता हूं कि कुरान की आयत कहती है ईमान तो लाए हो, अभी तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान तो लेकर आए लेकिन अभी तक के इस्लाम में दाखिल नहीं हुए तुम लोग। दाढ़ी टोपी रख लेना इस्लाम नहीं है, नमाज पढ़ लेना इस्लाम नहीं है, बड़ी बड़ी तहज्जुदें पढ़ लेना ये सिर्फ इस्लाम नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है, करो, मना नहीं है, लेकिन इतना सिर्फ इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये है कि हमारी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। इस्लाम की पूरी हकीकत को मुसलमानों पहचानो, वरना इस्लाम को बर्बाद करने वाले, इस्लाम की छवि को दागदार करने वाला मुसलमान है, कोई और नहीं है। कापोद्रा का यहाँ का रहने वाला एक एक बंदे को मैं दिल दर्द दिल के साथ आवाज लगाता हूं, याद रखना अगर इस्लाम को पहचान लिया आपकी वजह से लोग खुश हो जाएंगे और लोग दरादर इस्लाम में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। लोग कहेंगे कि मुसलमान ये, मुसलमानों आज नियत करो कि घर में दाखिल हो तो बीवी खुश होगी इंशाअल्लाह। सिर्फ आज नहीं,
کہ چلو مولانا نے کہا تو آج خوش کر دیں گے. روزانہ نیت کرو کہ انشاءاللہ خوش کریں گے انشاءاللہ. کہ صرف خالی جمعہ کا بیان سننے کے لیے آئے؟ جمعہ کا بیان سننے آئے یا صرف بات کو مانیں گے انشاءاللہ؟ کون کون عمل کرے گا؟ عمل کرنے کی نیت نہیں ہے ماشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ذرا. ماشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ؟ ارے میں بہت درد دل کے ساتھ یہ آواز لگا رہا ہوں، صدا لگا رہا ہوں. میں تم کو صرف عبادت تک کہ نماز روزے تک نہیں، ورنہ نماز پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دو گے تو لوگ بدنام کریں گے اسلام کو. کہ نمازی کو کبھی نہ دیکھنا کہ جو نمازی ہوتا ہے وہی دھوکے دار ہوتا ہے. روزہ رکھ کر اگر کسی کو دھوکہ دیا نا تو لوگ دوسروں کو بھی بدنام کریں گے کہ روزے دار تو دھوکے دار ہوا کرتا ہے. اپنی ذات سے اسلام کو برباد مت کرنا، اپنی ذات سے اسلام کو دھوکہ نہ دینا. وفاداری اپنے اندر لاؤ، معاملات میں سچائی لاؤ، عبادت بہترین کرو، رو راتوں کو رو گڑاؤ، منع نہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں لوگوں کی زندگی کو تباہ نہ کرو. آسانیاں پیدا کرو، بچوں کی بہترین تربیت کرو. اللہ والوں کے پاس جاؤ، دوڑ کر جاؤ. اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھو گے انشاءاللہ آپ سیکھو گے، آپ کو انسانیت آئے گی انشاءاللہ. اللہ والے کوئی اور چیز نہیں سکھاتے ہیں، وہ بنگلہ بنانا نہیں چاہتے، وہ آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں، جوڑ کر آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں. نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ والوں کے پاس بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ بات نکل آئی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں، میرے للہ کہتا ہوں، یہ جگہ بیٹھا ہوں، میرے دل میں خیال تک نہیں تھا کہ میں اس پر گفتگو کروں گا، لیکن یہ بات زبان سے نکل آئی. اس لیے کہ کل رات ہی کو پروگرام ہوا، کافی دیر رات کو دیر سے میں پہنچا ہوں. گھر پہنچنے کے بعد رات صبح جلدی اٹھنا، پھر اس کے بعد سونا، نیند صحیح معنی میں نہیں بول پائی. میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ گفتگو نکلی، یہ گفتگو نکلی اور اللہ والوں سے جڑنے کی بات نکلی ہے. تو یہاں پر ایک اعلان اور بھی کر دوں کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سنیچر کو مجلس ہوتی ہے. مہینے کی شروعات کی پہلی سنیچر کو کوسمبا کے اندر، جامعہ مدینۃ العلوم کے اندر، اور تیسرے ہفتے میں دوسرے سنیچر کو یا تیسرے سنیچر کو وہاں مجلس ہوتی ہے. ابھی کل ہی مجلس ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اس مجلس میں بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. پہنچے انشاءاللہ. وہاں پر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بیان ہوتا ہے، اس میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر ذکر کرایا جاتا ہے تاکہ دل بھی اچھا بنے. دل پیارا ہوگا تو محبت اللہ کے پیار آئے گا. پھر محاسبہ کرایا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کو بالکل قریب دیکھنے کی کوشش کرو. ایسا لگتا ہے کہ اللہ بالکل قریب کھڑا ہے اور ہم اللہ سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کا محاسبہ کرایا جاتا ہے اور دل میں خیال ڈالا جاتا ہے کہ اللہ آپ کے قریب کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے اور آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے بندے تم مجھے دیکھ کر میرے سامنے تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو. اس طرح کا محاسبہ کرایا جاتا ہے جس سے دل نرم ہوتا ہے، دل روتا ہے، دل میں گریہ و زاری پیدا ہوتی ہے، آنکھیں نم ہوتی ہے اور دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا ہوتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کی بھی کوشش کی جاتی ہے اور آخر میں دعا ہوتی ہے. آپ لوگ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ کوسمبا قریب ہے آپ کے یہاں سے، آپ لوگ پہنچنے کی انشاءاللہ کوشش کرو انشاءاللہ. آپ وہاں پہنچو گے. کھانے کا نظام اس لیے رکھا گیا کہ آنے والے بیچارے آنے جانے میں لمبا وقت گزر جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی کھانا چھوٹے وہاں بھی پریشانی ہو، اس لیے وہاں اس لیے سسٹم رکھا گیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو. وہاں پروگرام میں شریک ہو، کھانا کھائیں اور اپنی زندگی کو بدل کے جائیں اور نیت اس طرح کی کر کے وہاں سے گزرے کہ جانے والا جائے گا اپنی زندگی کو ایسا بدل کر جائے گا جس سے لوگوں کو راحت ملے، لوگوں کو سکون ملے، زندگی میں بدلاؤ آئے، نماز میں مزہ آئے، نماز میں کیفیت بن جائے، تہجد میں کیفیت بن جائے اور باہر نکلے تو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ عاجز مسجد میں ابھی داخل ہوا نا، یہ سوچ کر داخل ہوا، بار بار یہ سوچتا ہے ہر نماز کے پہلے کہ سب مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے گندا. یہ کیفیت بھی آپ لوگ پیدا کرو. انشاءاللہ مسجد میں داخل ہو تو یہ نیت کر کے داخل ہو سب مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے گندا ہوں. سب کے نماز ایسی ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہوگا. میری نماز میں ہو سکتا ہے اللہ کے مجھ سے ناراض ہو میری زندگی کے تباہی کی وجہ سے. اپنے آپ کو گرا کر مان کے آؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری داڑھی ہم کو دھوکہ دے دے، ہماری ٹوپی ہم کو دھوکہ دے دے، ہمارا امامہ ہم کو دھوکہ دے دے، ہمارا کرتا پجامہ ہم کو دھوکہ دے دے اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد یہ خیال آئے کہ ہم ہی بڑے ہیں، ہم ہی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری اچھائی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ وہ ہمارے عمل کو چھین نہ لے. اس لیے اچھے بن کر داخل ہو، پیارے بن کر داخل ہو. نیت کرتے ہو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ اور مجلسوں میں آنے کی نیت کرتے ہو انشاءاللہ. آپ لوگ آنے کی نیت کرو. اللہ آپ سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.